آج ہم شاعر عابد مناوری کی دوسری غزل پڑھیں گے۔ میرے آنگن سے کبھی ہو کے نہ گزرا سورج، راستہ اپنا کسی دن تو بدلتا سورج۔ دن جو نکلا بھی تو چھائے رہے غم کے بادل، دل کی نگری پہ کبھی کھل کے نہ چمکا سورج۔ کہکزن ہے میری ہار پہ دشمن میرا، پردہ شب ہے پھر ایک بار نکل آ سورج۔ ایک طرف رات کے شیدا مہونجم، ایک طرف رات کے شیدا مہونجم کتنے، ایک طرف دن کا پرستار اکیلا سورج۔ غیر ممکن ہے شب غم کی سحر اے عابد، کس نے مغرب سے نکلتے ہوئے دیکھا سورج۔ پہلے شعر میں شاعر عابد مناری اپنی غزل کا مطلب بیان کرتے فرماتے ہیں اور اپنی بدقسمتی پر نالاں ہو کر کہتے ہیں کہ سورج کبھی میرے گھر کے سین سے ہو کر نہیں گزرا، اس لیے میرا گھر روشنی اور دھوپ سے محروم رہتا ہے۔ کاش ایسا ہوتا کہ سورج کسی دن اپنی راہ بدل کر میرے گھر کے سین سے بھی گزرتا، تاکہ میرا گھر بھی سورج کی روشنی سے منور ہو جاتا۔ دن جو نکلا بھی تو چھائے رہے غم کے بادل، دل کی نگری پہ کبھی کھل کے نہ چمکا سورج۔ شاعر فرماتے ہیں کہ اگر کبھی دن نکل بھی آیا، دن اگر دن نکلا بھی تو میرے بادل سورج کو گھیرے رہے۔ اگر سورج میرے گھر کی طرف سے کبھی نکلا، کبھی دن ہوا، اجالا ہوا اور سورج کو یہاں سے آنا قبول ہوا، تو سورج کو اس روز بادلوں نے گھیر کے رکھا۔ سورج کی روشنی زمین پر پڑنے ہی نہیں دی، میرے گھر پر سورج کی روشنی پڑنے ہی نہیں دی، اور میرے دل کے شہر پر کبھی سورج کھل کے نہ چمکا، یعنی میرے دل کی نگری خوشیوں کے سورج کی روشنی سے کبھی منور نہ ہوئی اور اس پر ہمیشہ اندھیرا ہی چھایا رہا۔ کہکزن ہے میری ہار پہ دشمن میرا، پردہ شب ہے پھر ایک بار نکل آ سورج۔ شاعر یہاں پر سورج سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے سورج، تو پوری دنیا پہ چمکتا ہے، ہر ایک کو اپنی روشنی سے منور کرتا ہے بغیر میرے گھر کے، اور اس بات پر میرا دشمن کہہ کے مار کر ہنستا ہے، کھلکھلا کے ہنستا ہے اور میرا مذاق اڑاتا ہے۔ اس لیے سورج سے گزارش کرتا ہے شاعر کہ اس کی زندگی پر ناکامی اور محرومی کی وجہ سے چونکہ سیاہ رات کا پردہ پڑا ہوا ہے، اس لیے اے سورج برائے مہربانی پھر ایک بار نکل آ، میری زندگی کے اندھیرے کو دور کر دے۔ ایک طرف رات کی شیدا محو انجم تھے کتنے، ایک طرف دن کا پرستار اکیلا سورج۔ یہاں پر شاعر اپنے اس شعر میں بہت سی باتیں بیان کر چکے ہیں۔ شاعر فرماتے ہیں کہ چاند اور ستارے رات کو نکلتے ہیں، اس لیے وہ رات کے عاشق ہیں، لیکن دوسری طرف سورج اکیلا ہی دن کا چاہنے والا ہے اور دن کو نکلتا ہے اور اجالا ہو جاتا ہے، پوری دنیا پر نور پھیل جاتا ہے، اجالا ہو جاتا ہے۔ اس شعر میں رات یا اندھیرا برائی اور بدی کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے، یعنی اندھیرا جو ہے یہ برائی کی علامت ہے اور روشنی کو اچھائی اور نیکی کی علامت پر پیش کیا گیا ہے، یعنی دن میں بھلائی پھیلتی ہے اور رات میں بدی کو زیادہ تکلیف ملتی ہے۔ تو بدی کے پھیلانے والے جو ہیں رات کے وقت، جیسے اس نے شاعر نے بھی تشبیہ دی ہے، چاند اور ستارے بے شمار رات کو نکلتے ہیں، یہ رات کے عاشق ہیں۔ تو بدی کے پھیلانے والے بھی بہت سے ہوتے ہیں، تعداد میں کافی ہوتے ہیں، لیکن دن نیکی اور بھلائی کو بڑھا دینے والے بہت کم ہیں۔ دن میں نیکی اور بھلائی کو بڑھا دینے والے بہت کم ہیں، اور دن میں سورج اکیلا ہے جو دن کا چاہنے والا ہے، دن کا عاشق ہے۔ شاعر نے ایک طرف دن اور سورج اور دوسری طرف رات اور چاند کو علامت کے طور پر پیش کر کے
اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ نیک لوگ دنیا میں نہایت کم ہیں اور بد بہت تعداد میں موجود ہیں، کافی تعداد میں موجود ہیں۔ غیر ممکن ہے شب غم کی سیر اے عابد، کس نے مغرب سے نکلتے ہوئے دیکھا سورج؟ شاعر یہاں پر اداس ہو کر نا امیدی کے ساتھ کہتے ہیں کہ شب غم کی سحر آئے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ غم کی رات کی صبح ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ صبح ہونا اتنا ہی مشکل ہے، اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سورج کا مغرب سے نکلنا۔ شاعر فرماتے ہیں کہ کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوا؟ وہ تو مشرق سے ہی طلوع ہوتا ہے۔ اسی طرح جب سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا تو ہمارے اس شب غم کی سحر کا ہونا بھی اتنا ہی ناممکن ہے۔